ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا کہ اس لوہار کا کیا کیا جائے کہ اس سے پورے کا پورا گاؤں ہی تنگ ہے۔ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ تو دوسرے بزرگ نے پہلے بزرگ سے کہا کہ جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور اس کی بیٹی کو بھی کوئی بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا اور بزرگ کی اس بات نے اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتا ہوا مسجد کی طرف دوڑا۔ خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی، مگر اس مسجد کے امام لوہار کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے، کیونکہ وہ لوہار کے ماضی سے واقف تھے۔ وہ دل میں سوچتے تھے کہ مشہور زمانہ شیطان جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ آج اچانک فرشتہ کیسے بن گیا؟ دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے۔ اس کے یوں اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے یا پھر اس کا کوئی چھپا ہوا مقصد ہے۔ لوہار کا کاروبار پہلے سے مزید کم ہو گیا، مگر اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ لوہار تو اب کسی کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے اور نہ وہ اپنی نظریں عورتوں کی طرف اٹھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے تو اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کا اسے تھوڑا سا معاوضہ ملتا، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کر کے گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تمہارے حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ اللہ نے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کر لی ہے؟ لوہار اپنے دوست کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں سے بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن بھی یہی حالات رہے، حتیٰ کہ کئی دن تک مزدوری نہیں ملی اور فاقوں تک نوبت آ گئی۔ کئی دن تک ایسا ہوتا رہا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا پاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام اپنے گدھے پر سوار ہو کر لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی صاحب نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں سے ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ خدا نے تو تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی صاحب کو گدھے سے اتارا اور انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی صاحب چیختے رہے کہ خدا را مجھے کاندھوں سے نیچے اتارو، مگر لوہار نے ان کی ایک نہ سنی۔ لوہار انہیں اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنا شروع کر دیا۔ لوہار کے اس عمل سے مولوی صاحب نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، خدا را مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا مولانا صاحب بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔
मैं तो यहाँ आपको कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मौलाना साहब, मेरी दुकान पर गाहक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। कोई गाहक मुझे कहता है कि इससे मुझे तलवार बना दो, कोई कहता है कि इससे खंजर बना कर दो। मैं लोहा गर्म करता हूँ, अपना हथौड़ा भी आग पर गर्म करता हूँ। बेढंगे लोहे को उनकी मतलूबा शक्ल में लेकर आने के लिए हथौड़े से ज़रबें लगाता हूँ। जो बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त कर लेता है तो उससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहा हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसे कूड़ कबाड़ में फेंक देता हूँ। मुझे खुदा की राह में ये तकलीफ़ें मंजूर हैं। मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि आजमाइश के हथौड़े खाऊं और फाकों की तपश को सेकूं। शायद इस तरह मैं उस मतलूबा शक्ल में आ जाऊं कि जिसमें मुझे मेरा अल्लाह देखना चाहता है, मेरा अल्लाह जिसमें मुझे ढालना चाहता है। बस मेरी यही दुआ है कि खुदा मुझे बेकार समझकर किसी कबाड़ में न फेंक दे। ये कहकर लोहार की आंखों में आंसू जारी हो गए। लोहार का रोना था कि मौलवी साहब भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगे और लोहार से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन तुम तो अल्लाह को हासिल करने के लिए बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हो। खुदारा मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह करीम तुम्हारी मदद फरमाए। दोस्तों, इस कहानी के अंदर हमें इखलाकी सबक ये मिलता है कि खुदा की राह में आने वाली मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती से बचाने के लिए ही होती हैं। ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है जिससे गुजरकर इंसान उस शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में खुदा उनको देखना चाहता है। बस दुआ ये करनी चाहिए कि खुदा उस आजमाइश में कभी न डाले जिस पर हम पूरा उतरने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके हाल पर अपना रहम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।